اگر آج تم میرے بچوں کو جانوروں کی طرح بے دردی کے ساتھ جو ہے بھوکا پیاسا ذبح کرو گے تو ذرا سمجھو نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی. لیکن وہ ظالم ہے, ان کے سینے میں جو ہے وہ دل نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے سینے میں جو ہے وہ پتھر جو ہے رکھا ہوا ہے. اتنا کہنے کے باوجود بھی ان کی تقریر کا یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. امام حسین کی تقریر سے یزیدیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فرق نہیں پڑا. اس لیے فرق نہیں پڑا, اس لیے امام حسین کی تقریر کا ان لوگوں پر اثر نہیں پڑا. اصل میں بات یہ ہے کہ یزیدیوں کے مقدر میں جہنم لکھا جا چکا تھا, اس لیے امام حسین کی تقریر کا یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. 9 تاریخ آ گئی. پھر امام حسین نے کیا کیا کہ جب یزیدی لشکر میں جنگ کے نکارے بجنے شروع ہو گئے, اپنے کسی ایک ساتھی کو بھیجا, جا کر کے یزیدیوں سے کہو کہ 1 رات کی مہلت اور دے دے, 1 رات کی مہلت اور دے دے. یہ جو جنگ ہے وہ تو محرم کی 9 تاریخ ہی کو شروع ہو جاتی, لیکن امام حسین نے 1 رات کی مہلت اور مانگ لی. امام حسین کا ایک ساتھی گیا, جانے کے بعد اس نے امام حسین کا عریضہ پیش کیا. یزیدیوں نے آپ کی بات مان لی اور 1 رات کی مہلت اور دے دی. 1 رات کی جو مہلت مانگی تھی وہ ڈر سے نہیں مانگی تھی, موت کے خوف سے نہیں مانگی تھی. 1 رات کی مہلت مانگی تھی وہ اس لیے تاکہ 1 رات مل جائے, اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ ہم اپنے سر کو جھکا لیں. 1 رات اور مل جائے, ہم اور زیادہ تلاوت کلام پاک کر لیں. 1 رات اور مل جائے, ہم اور زیادہ نمازیں ادا کر لیں. یہ سوچ کر امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی. حضرات یہ 9 محرم کی تاریخ بھی ختم ہو گئی. جب محرم کی 10ویں رات آ گئی, امام حسین نے کیا کیا, آپ کے سارے ساتھی, آپ کے سارے عزیز و اقارب, آپ کے سارے گھر والے جو آپ کے ساتھ تھے, سب کو آپ نے بلایا. بلانے کے بعد بیٹھایا, بیٹھانے کے بعد کہا, میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, ایسا ہے کہ میں تم لوگوں کی خدمت سے بڑا خوش ہوں اور خوشی سے میں اجازت دیتا ہوں کہ رات کا وقت ہے, تم سب چلے جاؤ. پھر امام حسین نے کیا کیا تھا کہ وہاں مجمع میں جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو بھی بجھا دیا, یہ سوچ کر کے روشنی ہوگی, اجالا ہوگا, اجالے میں روشنی میں شاید یہ لوگ جانے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. جب چراغ بجھ جائے گا, جب اندھیرا ہو جائے گا, شاید یہاں سے اٹھنے میں جانے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اٹھ کر کے چلے جائیں گے. کہا, میرے ساتھیوں, میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں, رات کا وقت ہے, میں نے چراغ بھی بجھا دیا ہے, اندھیرا ہو گیا ہے, تم سب جو ہے چلے جاؤ. یہ جو یزیدی کتے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی, تمہاری جانیں بچ جائے گی. تم اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں مت ڈالو, اپنی جان کو بچا لو. رات کا وقت ہے, چراغ بھی بجھ چکا ہے, سب کے سب چلے جاؤ. لیکن کیا تھا کہ جب امام حسین نے تھوڑی دیر کے بعد چراغ کو جلایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سارے ساتھی جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی اٹھ کر گیا نہیں ہے. پھر امام حسین نے سمجھایا, چراغ بجھا دیا, پھر آپ نے چراغ جلایا, اب بھی کوئی ساتھی گیا نہیں ہے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا, چوتھی مرتبہ بھی ایسے ہی کیا. چوتھی مرتبہ جب چراغ بجھا کر کے جلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اسی مجمع میں, جو اسی میٹنگ میں موجود تھے, جن کی عمر 82 سال بتائی جاتی ہے, جن کا نام حبیب ابن مظاہر بتایا جاتا ہے, حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں, آقا حسین, اسی طرح آپ رات بھر چراغ بجھاتے رہے, چراغ جلاتے رہے, یہ کرتے ہوئے آپ کو جو ہے صبح کا جو سورج ہے وہ نکل جائے گا, لیکن ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی اگر
پھر وفاداروں نے وفا کی بھی انتہا کر دی ہے، وفا کی بھی انتہا کر دی ہے، کہا آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اگر آج ہم آپ کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد کل قیامت کے میدان میں ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تم نے کربلا کے میدان میں میرے نبی کے لواسے کو دشمنوں کے نرکے میں کیوں چھوڑ دیا تھا، انہیں تنے تنہا چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے تھے، تو اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے حسین، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اے حسین ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اے حسین جب تک ہم اس ہاتھ سے تلوار چلا سکتے ہیں ہم تلوار چلائیں گے، اگر تلوار چلانے کی طاقت نہ رہی تو ہم ڈھیلا چلائیں گے، ڈھیلا چلاتے چلاتے ہم آپ پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حسین نے کہا اگر تم نے میرے ساتھ اگر تم نے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سنو، کل جو ہے تم لوگوں کا قتل ہونے والا ہے۔ کہا اگر کل ہم لوگوں کا قتل ہو جائے گا، کل اگر ہم لوگ سبق کر دیے جائیں گے تو ہم تو رب کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہمیں موت ملی ہے تو شہادت کی موت ملی ہے، اور ہمیں شہادت کی موت ملی ہے تو حسین کے قدموں میں ملی ہے، ہمیں شہادت کے موت ملی ہے تو حسین کی وفاداری میں موت ملی ہے۔ اے حسین مہربانی کیجئے، ہمیں اپنے سے دور نہ کیجئے، ہمیں اپنے سے جدا نہ کیجئے۔ حسین نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو اب صبر و استقلال کے پہاڑ بن جاؤ تاکہ ظلم و جفا کی اندھیاں تمہیں راہ راست سے جو ہے ہٹا نہ سکے۔ سب نے کہا آقا حسین جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے اپنے ساتھ رہنے دیجئے، ہمیں اپنے دامن سے دور نہ کیجئے، دور نہ کیجئے۔ پھر کیا ہوا؟ محرم کی جو 10ویں رات ہے صاحب وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب محرم کی 10ویں رات ختم ہو گئی، محرم کا جو 10واں دن ہے وہ نکلا، جیسے ہی دن نکلا کہ پھر یزیدی لشکر میں جنگ کے نکارے بجنے شروع ہو گئے، اعلان جنگ پھر سے ہو گیا۔ یزیدیوں نے کیا کیا؟ گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ چند یزیدی امام حسین کے خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ خیمے کے پاس پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے امام حسین کو، امام حسین کے ساتھیوں کو للکارنا شروع کر دیا، امام حسین کے ساتھیوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، مقابلے میں آنے کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو امام حسین کے وہ ساتھی جو شوق شہادت میں سرشار تھے سب اپنے خیمے سے نکلے، تیار ہو کر یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یزیدیوں کے سامنے پہنچ گئے۔ جا کر کے یزیدی لشکر کا مقابلہ کرنے لگے۔ امام حسین کے جو ساتھی ہیں 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اس کے باوجود امام حسین کے یہ سارے ساتھی سارے یزیدی پر بھاری ہیں، سارے یزیدی پر غالب ہیں، غالب ہیں۔ امام حسین کا ایک ایک ساتھی 10 یزیدیوں پر بھاری تھا، یہاں تک کہ زور کا حملہ شروع ہوا۔ جب زور کا حملہ شروع ہوا سارے یزیدی مل کر تیر اور تلوار چلانا شروع کر دیے، تو امام حسین کے سارے ساتھی یہاں تک کہ ایک ایک کر کے امام حسین کے 50 ساتھی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سارے ساتھی شہید ہو گئے تو اب باری آئی گھر والے کی، سامنے کھڑے ہیں 19 سال کے جوان حضرت قاسم، سامنے کھڑے ہیں امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم۔ کہا چچا حسین اب مجھے اجازت دیجیے اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے، مجھے رخصت کیجیے۔ یہ کون امام قاسم ہے؟ یہ وہ امام قاسم ہے جس کی منگنی امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ ہو چکی تھی، جو امام قاسم حضرت سکینہ کے سر کے تاج بننے والے تھے وہی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں میدان
खाने सार में जाने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा कासिम, मेरे भाई हसन की एक आरज़ू थी। कहा क्या आरज़ू? कहा आरज़ू ये थी कि मेरे भाई हसन ने कहा था कि मेरे भाई हुसैन तुम अपनी बेटी सकीना की जो शादी है मेरे बेटे कासिम से कर देना। तो बेटा कासिम तुम लड़ने के लिए मत जाओ, तुम जंग के लिए मत जाओ, मेरे बाद तुम मदीना चले जाना। मदीना जाने के बाद मेरी बेटी सकीना से निकाह कर लेना, मेरी बेटी सकीना से शादी कर लेना। मेरे भाई जो हसन है उनकी तमन्ना पूरी हो जाएगी, उनकी जो आरज़ू है वो पूरी हो जाएगी। जब हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम से ये कहा तो हजरत कासिम भी जो है वो हाथ जोड़ देते हैं। हाथ जोड़ने के बाद कहते हैं, चाचा हुसैन, मेरे अब्बा हसन की एक आरज़ू और भी थी। कहा क्या आरज़ू? कहा आरज़ू ये थी कि मेरे अब्बा हसन ने मेरे गले में एक ताबीज़ डाला था। ताबीज़ डालने के बाद मुझे नसीहत की थी, मुझे वसीयत की थी कि बेटा कासिम, करबला के मैदान में मेरे भाई जो हुसैन हैं वो दुश्मन के घेरे में होंगे, वो दुश्मन के झुरमुट में होंगे। जब दुश्मन के घेरे में मेरे भाई हुसैन होंगे तो उस वक्त तुम अपनी जान को ज्यादा अजीज मत समझना, बल्कि अपनी जान को मेरे भाई हुसैन पर कुर्बान कर देना। तो मेरे चाचा हुसैन मुझे इजाजत दीजिए ताकि जाकर के हम यजीदियों का मुकाबला करें, और मुकाबला करते करते शहीद होकर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाए। जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने के बाद अपने अब्बा हसन के कदमों में गिर करके कहे कि अब्बा हसन, मैंने आपकी आरज़ू पूरी कर दी है, हमने अपनी जान को अपने भाई हुसैन पर कुर्बान कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। इजाजत दी वो हुसैन जिसने अपना सब कुछ खुदा के नाम पर लुटाने का फैसला कर लिया था। हुसैन ने इजाजत दी, रुखसत हुए और तलवार लेकर यजीदी लश्कर के सामने जब हजरत इमाम कासिम पहुंचे हैं, बड़े बड़े यजीदी बहादुरों के छक्के छूट गए हैं और हजरत इमाम कासिम ने उस करबला के मैदान में अपनी शुजाअत और बहादुरी की जो तारीख है वो रकम कर दी है। लेकिन उनके साथ भी यही हुआ कि फिर से यजीदी जो है सब मिलकर तीर बरसाने लगे, तलवार चलाने लगे। एक अकेला आदमी कितने लोगों के पार को रोके, कितने लोगों का मुकाबला करे। ये भी जब जख्मों से चूर हो गए, जब जख्मों से चूर हो गए, घोड़े से जमीन पर गिर पड़े, रूह जो है परवाज कर गई, जामे शहादत आपने नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हजरत इमाम हुसैन हैं, हजरत इमाम कासिम की शहादत की बात जब खेमे में पहुंचे हैं, खेमे में पहुंचे हैं तो खेमे की खवातीन ने कहा, क्या कहा? खेमे की पर्दादार औरतों ने क्या कहा कि हे भाई हुसैन, ऐसा है कि मुझे अपनी प्यास तो बर्दाश्त है, मुझे अपनी प्यास गवारा है, लेकिन ये 6 माह का जो नन्हा मुन्ना अली असगर है, शिद्दत प्यास से जिसकी ज़बान सूख चुकी है, शिद्दत प्यास से जिसका गला सूख चुका है, जो प्यास की शिद्दत से बोल भी नहीं सकता, जो हम रोता है तो रोने की आवाज़ भी नहीं निकलती, इसकी प्यास हमसे देखी नहीं जाती। हुसैन ऐसा है कि पानी के चंद कतरे से ही कहीं से हासिल करो और नन्हे मासूम अली असगर की प्यास के हलक में डाल दो ताकि इनकी प्यास जो है बुझ जाए। जब ये आवाज़ आपके भाई हजरत अब्बास अलमबरदार के कानों में जाकर पहुंची तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने कहा, भाई हुसैन मुझे इजाज़त दीजिए ताकि हम नहर फुरात पर पहुँचे। नहर फुरात पर पहुँचने के बाद वहाँ से पानी लाएं, पानी लाकर हम अपने मासूम अली असगर के हलक में डाल सके। कहा, भाई अब्बास सब्र से काम लो, हौसले से काम लो। अब
یہ جنت الفردوس میں جا کر ہی اپنی پیاس کو بجھائے گا۔ حضرت عباس علمبردار ہیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی حسین بات تو صحیح ہے لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے جو بچے ہیں وہ شدت پیاس سے تڑپیں، ہمارے زندہ رہتے ہوئے ہمارے گھر کے جو بچے ہیں وہ پانی کے لیے تڑپیں۔ آقا حسین مجھے اجازت دو، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، اس شیر خدا کا بیٹا ہوں جس شیر خدا نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا۔ آپ اجازت دو تاکہ ہم جائیں نہر فرات سے پانی لائیں اور اس کی پیاس کو بجھا سکے۔ پھر حضرت عباس علمدار نے کیا کیا، مسکیجے کو اپنے کندھے پر چڑھایا، ہاتھوں میں تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو اپنے سر پر چھوڑ دیا۔ یہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے نہر فرات میں پہنچ گیا۔ جب نہر فرات میں پہنچا حضرت عباس علمدار نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے مسکیجے کو بھرا۔ مسکیجے کو بھرنے کے بعد ابھی چاہ ہی رہے تھے کہ ایک چلو پانی پی لیں، تب تک حضرت عباس علمدار کو حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی۔ کہا اے عباس، علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہو، تم اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں آئے ہو۔ علی اصغر سے پہلے تم خود پانی پی لو۔ یہ مزے کی بات نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں چلو میں پانی تھا اسے پھر سے نہر فرات میں پھینک دیا۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے، دائیں کندھے پر آپ نے مسجدے کو چڑھایا اور نہر فرات سے باہر نکلنے لگے۔ جب باہر نکلنے لگے آپ کیا دیکھتے ہیں، نہر فرات کے چاروں طرف یزیدی ہیں، گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، جو محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن شیر خدا کا شیر حضرت عباس علمدار ہیں جو یزیدی کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لاشوں کے انبار لگا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، گرا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ چاروں طرف سے تیر برسانا یزیدیوں نے شروع کر دیا۔ جب تیر کے زخموں سے زخم جو ہے بھر گئے، پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا، بہت سا خون آپ کے بدن سے نکل گیا، تو پھر کیا تھا، یزیدیوں کی ہمت بڑھ گئی، حوصلے بڑھ گئے کہ بدن سے پورا خون جو ہے بہہ چکا، بازو پر لٹکا ہوا تھا، وہ مسجدہ گر جاتا، لیکن شیر خدا کے شیر نے اب بھی ہمت نہیں ہاری، اب بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جیسے ہی ایک بازو کٹا، آپ نے مسجدے کو دائیں کندھے پر چڑھا لیا۔ پھر وہ جو یزیدی کتے ہیں، جو یزیدی درندے ہیں، آپ پر بے در پہ حملہ کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ دائیں بازو کو بھی کاٹ دیا، دونوں بازو کٹ گئے ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار نے اب بھی حوصلے کو نہیں ہارا ہے۔ جو مسجدہ ہے اسے اپنے دانتوں سے تھام لیتے ہیں، اب بازو نہیں ہے، ہاتھ دونوں کٹ چکے ہیں، اب ہاتھ نہیں ہے کہ تلوار چلا سکے، بازو نہیں ہے کہ مسجدے کو لٹکا سکے، اب ہاتھ نہیں ہے کہ ظالموں کے جو بال ہیں اسے روک سکے۔ اب مسجدہ جو ہے اسے دانتوں سے تھامے ہوئے ہیں، دانتوں سے تھامے ہوئے ہیں۔ کسی یزیدی نے پھر تیر مارا، وہ تیر سیدھا پہنچا مسجدے میں لگا، مسجدے کا پانی زمین پر بکھر کے رہ گیا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے پکڑ کو ڈھیلی چھوڑ دی، آپ نے دانتوں کو کھول دیا، مسجدہ جو ہے زمین پر گر پڑا۔ جب مسجدہ زمین پر گر پڑا تب حضرت عباس علمدار نے کہا تھا، کاش علی اصغر کی پیاس کو آج میں بجھا سکتا۔ اے علی اصغر، مجھے معاف کرنا کہ میں تیرے تک پانی پہنچا نہ سکا، مجھے معاف کرنا کہ میں تیری پیاس کو بجھا نہ سکا، لیکن علی اصغر
ذرا دیکھ تو صحیح تیرے چچے کا کیا حال ہے، تیرے چچے کا کیا حال ہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے ہیں، حضرت امام حسین بھائی کے لاش کے پاس پہنچے، دیکھا کہ لاش جو ہے خون میں بھیگی ہوئی ہے۔ امام حسین جو ہے وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں کہ بھائی بابا شیر خدا علی کے مرتضیٰ کی تلوار لی اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہا فکر نہ کرو، مجھے جانے دو، اس لیے کہ مجھے نانا کا دین بچانا ہے، مجھے جانے دو اس لیے کہ مجھے نانا کی شریعت بچانی ہے، مجھے جانے دو، مجھے نانا کا اسلام بچانا ہے، جانے دو۔ امام حسین ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے، ایک سید زادہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس ایک اکیلے سید زادے کے مقابلے میں ادھر ہزاروں کی تعداد میں یزیدی درندے موجود ہیں، لیکن امام حسین نے جب تلوار چلانی شروع کی ہے تو لاشوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ امام حسین نے جب تلوار چلانی شروع کی ہے تو لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ پھر یزیدیوں نے چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ مارا۔ جب ہزاروں زخم امام حسین کے جسم پر پڑے، امام حسین گھوڑے سے فرش زمین پر تشریف لائے۔ اب امام حسین زمین پر آئے ہیں۔ جب امام حسین زمین پر آئے ہیں تو ایسا لگا ہے کہ زمین پر امام حسین نہیں بلکہ اسلام کا دل تڑپ رہا ہے۔ جب زمین پر امام حسین آئے ہیں تو ایسا لگا ہے کہ کربلا کی دھرتی کا جو کلیجہ ہے وہ کانپ رہا ہے، زمین کا جو سینہ ہے وہ دہل رہا ہے، زخموں سے چور چور ہیں۔ اتنے میں ایک یزیدی شمر لعین آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد امام حسین کے جسم نازک پر وہ بیٹھ گیا۔ امام حسین نے شمر لعین کو غور سے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو برس کے نشان ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے کہا میرے نانا نے ٹھیک کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چت کا بڑا کتا ہے جو میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ جب یہ کہا تو وہ جو شمر لعین ہے وہ اور دل ملا گیا، وہ اور غصے میں بھڑک اٹھا۔ جیسے ہی اس کا غصہ بڑھا، امام حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ سجدے میں رکھنے کے بعد امام حسین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے نام پر اپنے بھائی کو بھی لٹا دیا ہے، اپنے بھتیجے کو بھی لٹا دیا ہے، اپنے بھانجے کو بھی لٹا دیا ہے۔ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ جو چل کے جا سکتے تھے میں نے ان سب کو بھیجا ہے، جو خود سے جا نہیں سکتے میں تو اسے اپنی گود میں لے جا کر کے میں نے اسے پہنچایا ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنے گھر کو لٹایا، اپنے سر کو کٹایا، صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ اے پروردگار ذرا بتا تو صحیح کہ یہ سب جو میں نے کیا ہے
اس پر کیا تو بھی راضی ہے؟ یہ سب کچھ میں نے تو کیا ہے، کیا اس پر تو بھی خوش ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اس پیاسے پر علی شبیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا